بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کئی دن سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون چل رہا ہے کہ کیا وہ چیز اختیار کریں جس سے گناہ چھوٹ جائیں۔ اگر کوئی نفل کم پڑتا ہے، ذکر کم کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے جتنی نیکیاں ہیں وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سوچیں کہ لائق بیٹا ابا اماں کی بات مانے گا، نالائق بات نہیں مانے گا تو نعمتوں سے محروم رہے گا، تو ربا کی بات نہ مان کر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سمجھے، آپ کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس طرح سمجھیں کہ ایک بہت بڑا شامیانہ لگا ہوا ہے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ اس پر کسی نے اس پردے کو چاک کیا تو پردے کے نیچے جو چیز ہوگی وہاں جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے مشکلات کے ساتھ۔ گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، دل چاہتا ہے لڑکی کو دیکھ لو، ناچو، تنہائی میں اس کے ساتھ بے حیائی کا کام کرو، تو ہمارے کو بھی دل چاہے گا، کیونکہ وہ سب کا دل چاہے گا اس بات میں۔ ہاتھ سے جوانی برباد کر دو۔ اب پہلے تو یہ آدمی سوچے اگر یہ اچھی چیزیں ہیں تو روڈ پر کھڑے ہو کر کیوں نہیں کرتے، ماں باپ کے سامنے کیوں نہیں کرتے، جو آپ کو نیک سمجھتا ہے اس کے سامنے کیوں نہیں کرتے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے بارے میں بعد میں پوچھتے رہنا، جس وقت کھٹک ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ایک نمبر دو، یہ کام میں دوسرے کے سامنے کر سکتا ہوں جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب گناہ ہے۔ تو یہ رنگینیاں جو ہے اس میں ڈھانپا ہوا ہے۔ اب ہم چھلانگ لگاتے ہیں پردے کو، پردے کے جو نیچے اس پہ پہنچ جائیں گے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے ڈھانپا ہے، اور گناہ میں رنگینیاں ہیں ایگزام کے لیے کہ کون میرا بندہ ہے، کون نفسی غلامی کرتا ہے۔ تو اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دو چیزیں سکھائی، کئی دن سے آ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت سنائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اچھا خاصا مضمون اس پر بیان ہو چکا ہے کہ کیسا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ دو باتوں پر جنت مل رہی ہے بے عیب۔ ایک اپنی حرام، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا آسمان پر، اور ایک گناہوں کے تقاضے کو روک دیا، یہ جنت پا گیا۔ کوئی کس سے غلطی نہیں ہوتی، کس سے گناہ نہیں ہوتا۔ صاحب و خواہش نفسانی وہ بری چیز ہے جس میں دین کے ہزاروں گناہ ہیں اس میں، اور دنیا کے بھی نقصان ہے۔ ایک یہ کہ گناہ کرنے سے اللہ میاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامان جمع کرتا ہے مگر وہ سامان مقصد تک بہت کم پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو ذریعے ہے مقصد تک کم پہنچاتے ہیں، ہر کام میں پریشان رہتا ہے۔ بعض آدمی ذریعہ کم رکھتے ہیں اور کام زیادہ ہوتا ہے، اور نافرمان ذریعے زیادہ رکھتے ہیں اور کام اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ گناہ گار کے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ شاید کوئی یوں کہے کہ ہم پر تو تنگی نہیں، میں کہتا ہوں رزق سے غرض یہ ہے کہ اطمینان ہو، اور یہ گناہ کرنے میں حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ نہیں ہوتا۔ ناجائز طریقے سے کتنا ہی کما لو، مگر جو خوشی اور بے فکری تھوڑے حلال کے مال سے ہوتی ہے وہ ہرگز اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات تجربے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ نام مرد ہجڑے کو کتنا ہی سمجھاؤ، عورت کی لذت یہ ہوتی ہے وہ کبھی نہ سمجھے گا، الٹا تمہیں بیوقوف بنائے گا کہ تم بیوقوف ہو۔ اس کی تدبیر یہ کہ اس کا علاج کراؤ، جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو خود عقل مندی اور بیوقوفی کے ایڈریس سمجھ لے گا۔ اس لیے گناہ چھوڑ کر دوستوں اطاعت اختیار کریں، پھر دیکھو کہ دل میں کیا بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑ کر اطاعت اختیار کرو، پھر دیکھو کہ دل میں کیا بات ہوتی ہے۔ مثال کیا دی کہ ہجڑے کا علاج کراؤ پھر دیکھو، تو اسی طرح گناہ چھوڑ کے اطاعت کرو، پھر دیکھو دل میں کیا بات پیدا ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اطمینان یہ چیز ہے اصل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے خطاب کیا، حضرت اطاعت تو وہ چیز ہے جس کا اثر بھول کر ہو جانے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور سے سننا، جیسے کپڑا بھولے سے رنگ میں گر جائے تو قصدن رنگنے کے موافق اگرچہ نہ ہو مگر دھبے تو پڑ ہی جائیں گے۔ کیا مثالیں آپ روز سن رہے ہیں، نہیں کیسی مثالیں۔ گناہ کی بھٹی کا بھی یہی حال ہے۔
تجربہ ہوا کہ اگر دھوکے سے عبادت ہو گئی تو اس کا بھی اثر ہوگا، اور بغیر قصد کیے ہوئے غیروں میں بیٹھ کے گناہوں میں اس کا بھی اثر ہوگا۔ مثال دیکھنا کیسی ہے، اس کے بعد پھر چھٹی، آج کی چھٹی۔ تجربہ ہوا کہ اگر دھوکے سے عبادت ہو گئی تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ چنانچہ مشہور قصہ ہے کہ ایک چور بادشاہ کی لڑکی پر عاشق تھا۔ ایک روز چوری کرنے کے ارادے سے بادشاہ کے یہاں گیا۔ وہاں بادشاہ اور بیگم اسی لڑکی کی شادی کے نسبت بات ہو رہی تھی۔ وہ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس کی شادی عابد اور زاہد پرہیزگار سے کروں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ بادشاہ اپنی بیٹی کہہ رہا ہے اللہ والے سے کروں گا۔ یہ چور صاحب چوری تو بھول گئے اور بہت غنیمت جانا کہ آج خوب کام بنا۔ وہاں سے آ کر ایک مسجد میں جا بیٹھے، دن رات عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس کا شورا ہو گیا کہ ایک بڑے عابد صاحب تشریف لائے ہیں، ہر وقت عبادت اور دعائیں۔ ادھر بادشاہ نے آدمی مقرر کر رکھے تھے کہ بستی میں کوئی نیک ہو تو بتانا۔ چنانچہ خبر ملی کہ ایک عابد صاحب فلانی مسجد میں قیام رکھتے ہیں، اس سے زیادہ متقی اور عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ مزہ آ رہا ہے کچھ سن کر بھائی؟ بادشاہ نے خاص وزیر کو ان کے پاس پیغام لے کر بھیجا، خاص پیغام بیٹی کے لیے بادشاہ بھیج رہا ہے۔ یہاں کام ہو چکا تھا، انہوں نے وزیر پر توجہ بھی نہیں کی۔ وزیر نے آخر نہایت ادب سے پیغام میں بادشاہی سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں نیت تو میری بری تھی، میں تو ڈاکے کے لیے گیا تھا، اور جب سنا تو میں جان بوجھ کر عبادت کے نقل کرنے لگا، لیکن میرا رب کتنا پیارا ہے، حق تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ اب مجھے نہ آپ کی بیٹی کی ضرورت نہ آپ کے لاؤ لشکر کی، بس تشریف لے جائیے، میرا وقت ضائع نہ کیجیے، مجھے اللہ سے چپک کے رہنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھیں؟ یہ رکھو داڑھی اس وجہ سے بھائی، اس وقت تقریباً داڑھی پر اتنا مضمون جمع ہے کہ میرے خیال میں پورا جمعہ اگر بیان ہو جائے نا کم پڑ جائے گا وقت، اتنا داڑھی کے بارے میں دلائل آ گئے 8-10 دنوں کے اندر۔ ہم داڑھی رکھ کر کریں کیا؟ پھر چوری ہو جائے گی، پھر میں یہ لڑکیاں دیکھوں گا، وہی نہیں دیکھوں، لیکن داڑھی کا فائدہ، واہ واہ اجی، اللہ کی اطاعت ایسی چیز ہے، بعض وقت گو اس میں اچھی غرض نہ ہو مگر انجام کار اس سے درستی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جملے لکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کے شعبے میں دل نہ چاہے پھر بھی سلام میں پہل کرو، ان کا ساتھ دو۔ کوئی کسی شعبے میں نہیں ہے اس کو، کیونکہ تبلیغ کا آپ کو ہر جگہ ملے گا، اور تبلیغ ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو جعلی مال نہیں ملے گا۔ جعلی پیر تو مل جائے گا، قبر پرستی والا تو مل جائے گا، لیکن جہاں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہ 6 نمبر میں چلے گا۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں 6 نمبر کیوں؟ جاؤ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات کو جواب جا کے پڑھو، جا کے فتوے کے اندر یہ 6 نمبر کیوں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ پورا دین ہے، یہ دین کے لیے معاون ہے۔ اگر اتنے پورے دنیا میں کام ہو رہا ہے، پیارے شیخ فرماتے تھے گمراہی کا سیلاب تھا، سیلاب کے مقابلے میں اللہ نے تبلیغ کا سیلاب بھیج دیا۔ اب میں گیا بالا کوٹ، نہیں وہاں پتہ نہیں کیا نام ہے، کیا ہے، مالوٹ کشمیر میں، باغ سے بھی اوپر تبلیغی جماعت آئی ہوئی، کیا بات کر رہی تھی وہ؟ آپ بتاؤ رحیم یقین میں کیا بات ہوتی ہے؟ ایک ہی بات ہوتی ہے نا، اس لیے دوسرا جو نہ جڑ رہا ہو، پخ پخ کر رہا ہو کہ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، کم از کم تعداد بڑھانے کے لیے پہنچ جاؤ۔ بھائی 5 منٹ تو کتاب پڑھی جاتی ہے، کسی شعبے سے تو جڑے نا۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی کوئی پخ پخ کر سکتا ہے کہ بد نظری پر اتنا بیان ہوتا ہے اور اس پر یہ بیان ہوتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ یہ شعبہ تو ایسا مست کلندر ہے کہ کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا کہ کسی بارے میں ہے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی، ماں باپ کو فون آیا ستایا، چلو جا کے معافی مانگو، وہاں اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ اس لیے بھائی دل بڑا رکھو۔ اب دیکھیں ثبوت مل گیا، مجھے پتا تھا کہ اللہ کی یہ مدد آئے گی کہ بس نقل میں لگے رہو، تعداد بڑھاؤ۔ آپ سوچو، ایک مثال بتا رہا ہوں، گشت ابھی جو سختیاں میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جو ایک یہاں آج تک 12-13 سے لوگ زیادہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، وہ اصول ہے جو بھی ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، لیکن یہ جب آئیں گے جائیں گے بستر لے کر، کتنوں کی نظروں میں آئیں گے؟ یہ بھی عمل خود تبلیغ ہے۔ اب جب ہم ان کے ساتھ بڑھ جائیں گے، مشورے میں آئیں گے، تو بھائی نیکی تو کہیں نہیں گئی نا۔ اب اصلاح کے لیے اسی دین کے شعبے میں اللہ والے ہیں، ان سے اصلاح کی فکر بھی رکھ لیں تاکہ جو نور کمایا وہ بڑھتا رہے۔ نقل پر کیسا جواب ملا؟ اس لیے بس پیارے شیخ فرماتے تھے اپنی عقل مت لڑاؤ بھائی، بس ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے پورے دنیا کے بزرگان دین
علماء کرام دیکھیں نا، ایک ہے قرآن پاک، یہ تو خیر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک ہے قرآن پاک، ایک ہے حدیث پاک. سنیں تیسری بات، اجماع امت کے اکابر علماء بڑے بڑے جس چیز پر جمع ہوں، اس کے بعد عقل نہیں لڑانی. چوتھا ہے قیاس، یہاں تو قیاس کی بھی بات نہیں ہے نا، اس لیے بس جو کہا ہے شیخ نے یہ ایک کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ ایک ریکارڈ ہو جاتا ہے. بعض ملکوں میں کچھ شہروں میں سنا جاتا ہے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو غلطی نہیں کر رہی ہے، آئندہ کے لیے نہ غلطی کر بیٹھیں. ٹھیک، اللہ آسان فرمائے، راحت کا انتظام فرمائے. ماشاء اللہ قاری ارشد عبید صاحب ایبٹ آباد سے لاہور واپس پہنچ گئے، بیان بھی سن رہے ہیں. بس دعا کی لائن لگا دیں قاری ارشد عبید صاحب، خوب دعا کریں میرے لیے، میرے اولاد کے لیے، گھر والے، متعلقین، جو دوست موجود ہے موجود نہیں، جو خواتین سن رہی ہیں نہیں سن رہی ان کے لیے، اور ہم سب کی جس کی جو پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جب جڑو گے نا ان کے ساتھ، سلام میں پہل کرو گے، بیٹھو گے، آپس میں باتیں کریں گے. دیکھو یار کیسے فرما برداری کر رہا ہے، جو پرانا گڑبڑ ہوئی یا نہیں ہوئی بات چلی نا وہ بھی گم ہو جائے گی بات، اور محبت اور عزت بڑھ جائے گی. دیکھو بھائی وہ دوسرے ہوتے اکڑ دکھاتے، یہ تو اور جوڑ پیدا کر رہا ہے. اب جہاں وہ سنیں گے کہ انہوں نے پان والے دکان والے سے کہہ دیا کہ صاحب دیکھو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اب وہ خود بخود اس کو بتائے گا کہ فلانے نوجوان جو ہے کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جڑو، آس پاس کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن اب ہر محلے میں تھوڑی مدارس ہوتے ہیں، یا اللہ معاف فرمائے یزکیہم تزکیے کے نام پر کتنے سینکڑوں دھوکے ہیں، سینکڑوں دھوکے ہیں. اس لیے بھائی اس کی فکر رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.